البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بنانے والا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم صعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. مٹا دوں گا، ساری آیات کا ایک ترجمہ مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، پھر کھڑا کروں گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ مٹا دے گا، اس کے زلزلے سے تباہ کر دیں گے. القارعہ، اللہ اکبر، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. عربی زبان میں دو صیغے حیرت کے لیے تھے، ما افعلہ، افعل بہ، یہ دو. قرآن نے تیسرا متعارف کروایا، وما ادراک ما ہی، وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہ قرآن نے متعارف کروایا تیسرا فعل تعجب کا صیغہ، حیرت کا صیغہ، وما ادراک ما یوم الدین، جانتے ہو جزا سزا کا دن کیا چیز ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے. الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. پتہ ہے تمہیں چیخ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگے بن جائیں گے انسان. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے. جانتے ہو وہ کیا آواز ہے؟ الحق، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت. یہ سب دھوکہ ہے. حقیقت ایک آواز آتی ہے، 65 کی جنگ تھوڑی تھوڑی یاد ہے، تو سائرن بجتا تھا تو سب کے دل اچھل کے منہ کو آتے تھے، خوف کی لہر دوڑ جاتی. کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی وہ ان میں سرنگوں میں چھپتا. تو میں اس کو سائرن سے تعبیر کرتا ہوں، الحاق، سائرن کی آواز آسمان سے آئی ہے، جسے پتا ہے وہ ڈر گیا، کیا ہے، کیا آواز. پھر ایک دوسری آواز ہے، ملحاق، دل اچھل کے منہ کو آئے، زمین کپ کپائی، آسمان تھر تھرایا، چاند سورج گھبرائے، پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہوا. پھر آواز آئی، دو سائرن کی آواز نے ہلا دیا اور تیسرے نے گرا دیا. وما ادراک ما الحاق، اس کی مد میں سائرن کی آواز دے، الحاق الحاق، کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک دم نہیں بتایا، پہلے ہمیں پیچھے لے گیا. میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان لوگوں کا سنو جنہوں نے اس حقیقت کو جھٹلا کر اور اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کو سب کچھ سمجھا اور اسی پر مر مٹے. ایمان بیچا، ضمیر بیچا، غیرت کو بیچا، علم کو بیچا، اپنی جان کو بیچا، اپنے دین کو بیچا، اپنی عزت کو بیچا، چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، ایک کرسی کی خاطر، چند دن کے وزیر بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، بڑا گھر بنانے کے لیے، بڑا کاروبار بنانے کے لیے چند سکوں پر بک گئے، ان کے مول لگ گئے. جیسے بھیڑ بک جاتی ہے، بکرا بک جاتا ہے، گائے بک جاتی ہے، بھینس بک جاتی ہے. یہ بھی بکاؤ مال تھا ملتان کی منڈی میں، لاہور کی منڈی میں، کراچی کی منڈی میں. اور اس سے پہلے بھی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، رسولوں کو چھوڑ کر اسی مٹ جانے والے گھر کا طواف کیا. تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ
وہ عاد و ثمود تھے. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ نے ثمود کے کلیجے پھاڑ دیے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال وثمانیة ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. عاد و ثمود کی تصویر نکال کے بتائی. جب قرآن کوئی واقعہ سناتا ہے رب ذوالجلال کی قسم تھوڑا عربی سے مناسبت ہو تو لگتا ہے فلم چل گئی. اللہ تصویر پوری سے دکھا دیتا ہے. یہ ثمود کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، عاد کو ہوا اٹھا کے لے جا رہی، ان کو آپس میں ٹکرا رہی، انہیں سر کے بل پھینک رہی، ان کے دھڑ الگ ہو رہے، ان کے سر الگ ہو رہے. اس طرح قرآن منظر کشی کر رہا ہے. هل ترى لهم من باقیہ، کیا دعویٰ ہے، کیا طاقت ہے کوئی پھر، ہے کوئی. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کا. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کا. احق من ذکر احق من عبد اجزر من ابتغی ارحف من ملک واجود من سئل واوصل من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والغني لا ظهير له كل شيء هالك الا وجهه لن تطاع كل ملك سائل الا ملكك كل ذل قالص الا ذلك احد صمد قادر مقتدر مہیمن عزیز جبار متکبر کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. یہاں تک نا 3-4 قوموں کی تصویر دکھائی، فلم دکھائی. یہ ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے قوم شعیب کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے سرکش قوموں کے ساتھ، عاد و ثمود کے ساتھ. الحاقہ پہ ابھی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. حیرت میں چھوڑ دیا. کیا ہے الحاق؟ ملتان حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ لاہور حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ کراچی حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ کہ پہلے عاد سن، پہلے ثمود سن، پہلے فرعون سن، پہلے قوم شعیب سن. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. عاد دے، ثمود دے، فرعون دے، قوم شعیب دے، قوم لوط دے، قوم سبا دے. کیسے لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور. حیرت میں ڈال دیا تھا. اے اللہ حق تو بتا. نہیں پہلے سنو، جنہوں نے حق کا انکار کیا پہلے ناندی سنو، پھر تمہیں اگلی سنانا گا. جو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں، دل منہ کو آ گئے، تو پھر اللہ نے کہا پھر سنو حقیقت کیا ہے. تمہاری فیکٹریاں نہیں، تمہاری ملیں نہیں، تمہاری حکومتیں نہیں، تمہاری بادشاہی نہیں، تمہاری شہنشاہی نہیں. کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. کیا قرآن کا نغمہ ہے، کیا موسیقی ہے. اللہ. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. یہ قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ایک آواز آئے گی، ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة نفخة واحدة صيحة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. آج سارے کھڑے ہوئے، فإذا هم قيام ينظرون.
وَشَقَرَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. آج کھڑے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. آج میرا اللہ بھی آ رہا ہے, میرے رب کے فرشتے آ رہے ہیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. آج جہنم آ رہی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. آج جنت آ رہی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. آج ترازو آ رہا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. آج پل صراط آ رہا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. آج پیپر کھل رہے ہیں, آج فائلیں کھل رہی ہیں. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. آج پیپر کھلیں گے, آج فائلیں کھلیں گی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. آج پیپر کھولیں گے, آج وکیل اوروں کی فائلیں اٹھاتا ہے, کل اپنی فائل اٹھائے گا. آج ڈاکٹر اوروں کی فائلوں پر نسخے لکھتا ہے, آج اپنی فائل اٹھائے گا. آج ہر ایک کی فائل اس کی گردن میں ہوگی. این المفر, کدھر بھاگوں, راستہ پر کہاں چھپوں, لا تخفى منكم خافیہ, کدھر بھاگوں. این المفر کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. کدھر جاؤں, کہاں چھپوں, راستے بند ہیں. آج لمن الملک اليوم, لمن الملک. کیا تکبر ہے لہجے میں, کیا تکبر ہے لہجے میں. قرآن کلام ہے, کتاب تو لکھے جانے کی وجہ سے کتاب ہے, ورنہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے. تورات میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی, زبور میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا, زبور کا کلام میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا, تورات میرے رب کی زبان سے اس کا کلام نہیں نکلا, انجیل میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی, صرف قرآن ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے. ہاں, میرے رب کا کلام الفاظ کا پابند نہیں ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے کلام کو لوح محفوظ پر ایسے اتارتا جیسے نبی کے دل پر اتارا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کیا ظرف ہے میرے نبی کا, پورے رب کے کلام کو سینے میں اتارا لیا. اپنے سینے, لوح محفوظ سے بڑا سینہ ہے میرے نبی کا. عرش ان کی وسعتوں کے سامنے تنگ ہے, زمین آسمان وسعت قرآن کے سامنے تنگ ہے, پر میرے نبی کا سینہ اس کے لیے کھلا ہے. سارے رب کے کلام کو اندر ہی اتار لیا, اندر ہی اتار لیا. یہ میرے نبی کا سینہ ہے, میرے نبی کا ظرف ہے, طاقت ہے. میں قربان جاؤں, آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بات ہو رہی. آنکھ اتنی طاقت, ما زاغ البصر وما طغى. ہاں, آنکھ بڑی طاقتور ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, آپ نماز پڑھا رہے ہیں, پڑھاتے پڑھاتے چل پڑے, مصلی پہ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ کھڑے. اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے, محراب اور مینار, محراب مینار عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہ ایجاد ہے. ان سے پہلے سیدھی دیوار, اب چلتے چلتے دیوار کے ساتھ لگ گئے, پھر ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. سلام پھیرا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا, کبھی نہیں دیکھا آپ کو ایسا کرتے. فرمایا نماز پڑھ رہا تھا, میرے رب نے مجھے جنت دکھائی, اس کے انگور کے گچھوں کو دیکھ کر میں آ گیا. جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے, اور میرا رب, میرا نبی مدینے کی مسجد میں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا ہے. کیا اللہ نے کیا آنکھ دی. اور پھر پیچھے کیوں ہٹے, کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کی لپک اور چھپک اور اس کے شعلوں کو دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گیا. لیکن یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے, میرے محبوب نے, میرے آپ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا, جنت کے بنانے والے کو دیکھا, جہنم کے بنانے والے کو دیکھا, جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی. موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے, ضد کر لیتے تھے. میرے نبی نے فرمایا, یہ موسیٰ ہی کو ایک ضرورت تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو, کہ اللہ ایک باری تو دیکھا گا, ایک باری تو دیکھا آپ نے دیکھی جس. تو اللہ نے کہا حدیث قدسی, یا موسیٰ لن ترانی لن يرانی حی الا مات ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ انما يرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلا ثیابہم ولا یفنى شبابہم. موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتے ہو, یہاں جو مجھے دیکھے گا مر جائے, خشک دیکھے گا بکھر جائے گا, تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا, زندہ دیکھے گا مر جائے گا. مجھے دیکھنا ہے تو میری جنت میں آ, میں ان لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں گا جن کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی, جن کے جسم بڑھاپے سے پاک ہوں گے, جن کی زندگی موت سے پاک ہوگی, وہ مجھے دیکھ سکیں گے, میں ان کو اپنا آپ دکھاؤں گا. اتنی بڑی طاقت دے کر پھر دکھائے گا, اور اپنے نبی کو اسی وجود کے ساتھ
یوں پردے ہٹا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میرے بھائیو، میرے عزیزو، انسان قرآن کے علم کے بغیر اندھا ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، جانور ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور ہیں جو میرے رب کا قرآن نہیں جانتے، میرے رب کا علم نہیں جانتے، میرے رب کو نہیں پہچانتے، نور نبوت کو نہیں دیکھتے اور آفتاب رسالت کو نہیں پہچانتے اور جانتے. ان کو اللہ کہتا ہے یہ جانور ہے. جانوروں نے فریاد کی، یا اللہ ہم تو تجھے مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ، ہم سے تو تشبیہ نہ دے. تو پھر اللہ نے کہا بل ہم عبداللہ، اچھا توڑے نال تشبیہ نہیں دیتا. یہ اپنی ذات میں سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ کو جانتے ہیں. یہ کہتا اللہ ہے ہی کوئی نہیں. جانور اللہ کے سامنے سب جھکاتے ہیں، یہ کہتا نماز ہے ہی کوئی نہیں. کل قد علم صلاته وتسبيحه وان من شيء الا يسبح بحمده. یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح له ما فی السماوات. ایک بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی صرف ابھی بھی یاد ہے مجھے، مصدر، ماضی، مضارع، امر. ٹھیک ہے، اگرچہ میرا پڑھنا تو نہیں رہا، لیکن میں نے نا اپنے دور میں ان لوگوں کو تکرار بھی نہیں کرتے اور مطالعہ بھی نہیں کرتے، ایم مولوی بنے بیٹھے. میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، اب تو خیر بھول گیا. ماہر چخاندہ ہیں، فراموش کردہ ہیں، اللہ حدیث تبلیغ تکرارنے کو نہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تو میں قرآن کی بلاغت اور فصاحت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، مصدر سے پہلی دفعہ جب اللہ نے سبحان کو ذکر کیا تو مصدر سے شروع کیا، سبحان الذی اسرا. پھر جب اس سے آگے چلا تو یسبح نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. پھر ماضی سے مضارع میں گیا، سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر مضارع سے امر پہ آیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی. یہ قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے، ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں. تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے، پردہ ہی پڑا رہتا ہے. ایسے ہی ہماری مثال اس کی ہے جو اندھا ہو، بیوی بڑی خوبصورت، خود بیچارہ اندھا ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو کیا کرے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے. لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے. میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعہ کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے. تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے. تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا. یہی سچا نبی ہے. چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے. سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں. فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے. اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا. سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا. 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے. تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے. لوگوں نے کہا امرؤ القیس تھی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے. وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی. پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی. قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن،
قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت۔ یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت 19 الفاظ 21 اقسام بلاغت۔ تو یہ آیت امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، کفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي ففوضع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسنة جملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاض دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانا۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکیں اس کا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلم کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو۔ 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا۔ تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے، پہلا دن ہے، آج وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چڑھے۔ گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے، جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی، اس بچی کی تلاوت ہوئی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، آئے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مدارس، مراکز، خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا، اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا۔ پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام ہے۔ کوئی اس سے بڑے علماء ہوں گے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، فوق کل ذی علم علیم، لیکن ایسے ادارے، ایسے طلبہ، ایسے علماء
किस लिहाज? कुर्बानी के लिहाज। पूरी दुनिया में कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई बच्चा 11 साल इल्म के लिए नहीं देता। 3-4 साल में अल्लामा बन के वो डिग्री लेके फारिग हो जाता है। ये हमारे बच्चे 11 साल वफाक के निजाम से अगर शुरू से चले, ये 11 साल देते हैं। ये चटाइयों पे सिलते हैं, ये रूखी सूखी खाते हैं। और इनको पढ़ाने वाले उलमा वो इतनी थोड़ी तनख्वाह लेते हैं कि नज़ला हो जाए तो अल्लाह की कसम अपनी तनख्वाह से वो दवा के पैसे उनके पास नहीं है। बच्चे की शादी करना तो बड़ी दूर की बात है, घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है। जिंदगी भर चटाइयों के साथ सिल के बैठते हैं और अपनी जवानी को दांव पे लगाते हैं, अपनी सेहत को दांव पे लगाते हैं। और चंद हजार पर और ये ऐसे लोग हैं, अगर ये खुद कफील हों तो ये मदरसे से एक पैसा ना ले, ये मजबूर होकर सिर्फ इतना लेते हैं कि रोटी खा सकें बस। और ये इस तरह सिल के बैठ जाते हैं कि चटाई के साथ चटाई बन जाते हैं। ऐसी कुर्बानी वाले उलमा पूरी दुनिया में कोई नहीं, और ऐसी कुर्बानी वाले बच्चे पूरी दुनिया में कोई नहीं। उलाइका, वो है ना हमारा फरजदक, उलाइका आबाई फजनी बिमिस्लिहिम इला जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। और फरजदक से माजरत करके थोड़ी सी तब्दीली करूं, उलाइका अबनाई फजनी बिमिस्लिहिम उलाइका अबनाई फजनी बिमिस्लिहिम इला जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। फरजदक जिंदा होता तो मुझे शाबाशी देता, बुरा नहीं। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, आप सब मजमा अवाम बैठे हो, ये रहमत हैं, ये इदारे। मेरा जी चाहता है तो मैंने ज़कात ना दो, असल माल। ये मोहसिन हैं, मोहसिन मलिक शाह सल्जूकी, उसका वजीर निज़ामुल मुल्क। इस्लामी तारीख में निज़ामुल मुल्क, इस्लाम पूरी दुनिया के लिहाज से और बर्रे सगीर के लिहाज से खाने खाना, इब्राहिम खाने खाना, इन जैसा वजीर तारीख ने नहीं देखा न जाना। खाना खाना सिर्फ बर्रे सगीर के हद तक और निज़ामुल मुल्क पूरी इस्लामी दुनिया के हद तक। उनको लोगों को हसद, तो उन्हें शिकायतें लगाने शुरू कर दी, मलिक शाह ये मदरसे खोलता जा रहा है और खजाने पे बोझ डालता जा रहा है, खामखा दरवेश इकट्ठे कर रहा है, ये बहुत ज्यादा माल को ज़ाय कर रहा है। तो बादशाहों के भी कान कच्चे होते हैं, तो उसने बुला लिया, क्या खजाने पे इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं? आलम पना, जितनी तलवार वाली फौज जरूरी है उतनी दुआ वाली फौज भी जरूरी है। मैं आपके लिए दुआ वाली फौज तैयार कर रहा हूँ। जब लोग रातों को गफलत की नींद सोते हैं, मैं वो नस्ल तैयार कर रहा हूँ जो रातों को उठ उठ के रोते हैं और उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह का इल्म पढ़ते हैं, और उसने आपको दिए की लौ पर अपने आप को थकाते हैं, खपाते हैं। ये वो काम करते हैं जो तलवार भी नहीं करती। तो उसने कहा, उनको वो बाप कहा करता था कि मलिक शाह 12 साल का था जब उसका बाप मर गया, तो उसको निज़ामुल मुल्क ने पाला, परवान चढ़ाया, तो उसको भी बाप ही कहता था, वालिद मोहतरम आप और मदरसे बनाएं, आप और ये निज़ाम बनाएं। मैं इस फौज का तलवार वाली फौज से ज्यादा मोहताज हूँ। ये उस मालिक का इनाम है, करम। अगर से दुनिया वाले पैसे को देखते हैं, माल को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, तो हमारी दुनिया के वालों की नजर में कोई हैसियत न होगी। पहले भी ऐसा होता रहा, आज भी ऐसा होता है और होता रहेगा और आइंदा भी होता रहेगा। लेकिन कीमत लगाने वाला जिस दिन कीमत लगाएगा, कौन सा दिन है? यौम यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुनफतिरुन बिही कान वअदुहु मफ़ऊला। कौन सा दिन है? यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। कौन सा दिन है? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अख़ीहि व फ़सीलतिही अल्लती तुवीही व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ। आज जब माँ नहीं पूछ रही, बाप नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, बीवी नहीं पूछ रही, अपनी अपनी मुसीबत में पड़े हुए हैं, सूरज करीब आ चुका है, जहन्नुम भड़क रही है, जन्नत महक रही है, तराजू छोड़ रहा है, पुल हिल रहा है, और मेरे रब का ऐलान होता है, ऐनल फुक़हा ऐनल मुलूक। बादशाह किधर है? एमपी किधर है? आ जाओ। ये ऐलान हो, ऐनल फुक़हा, उलमा कहाँ है? इस ऐलान में तो सारी उम्मतें शरीक हों कि पीछे भी उलमा आज भी आई। ऐनल फुक़हा, उलमा किधर हैं? यहाँ तो आपको पूछता कोई नहीं, यहाँ अल्लाह पूछने वाला, तो कसर निकलने के।
دوسرا اعلان ہوگا این الائمہ، امام مسجد کدھر ہے؟ امام مسجد کدھر ہے؟ امام مسجد میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی، کیونکہ با جماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں میں امامت کوئی نہیں، با جماعت نماز کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں۔ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ان کی نماز انفرادی، ان کی عبادت، ان کے لیے لفظ معبد عبادت کی جگہ، صومع اللہ کو یاد کرنے کی جگہ۔ مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، باجماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں اپنی نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھتی تھی۔ ہاں، عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں ہوں، عثمان امیر المومنین ہیں، وہ حرم میں تشریف لاتے ہیں، حرم مکہ، جوتا ہاتھ میں ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ایک کونے میں جوتا رکھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، نفل ہے، اور الف لام میم سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے جستجو ہوئی کہ یہ رکوع کہاں کریں گے، تو پھر میں بھی بیٹھ گیا ساتھ، اور ان کی تلاوت بالجہر ہے، بقرہ گئے، آل عمران گئے، نساء گئے، مائدہ گئے، اعراف گئے، انعام گئی، انفال گئی، توبہ گئی، یونس گئے، الف لام سے شروع ہوئے اور والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ ہمیں ایسی نماز ملی ہے کہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو۔ ان کو یہ نہیں ملا تو دوسرا اعلان ہوگا این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ جو 2% کے لوگوں سے روزانہ گالیاں سنتے ہیں، تجھے 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو ان پتہ نہیں نماز دا ٹائم 5:30 ہے، تجھے 5:35 آ رہے ہو۔ یہ سود خور بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے، وہ بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اچھا جی معافی جانا جی لیٹ ہو گیا۔ آج اعلان ہو رہا ہے این الائمہ، امام مسجد کدھر ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ تیسرا اعلان این المؤذنون، جو بیچارے امام سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، انہوں نے ٹائلٹ بھی صاف کرنے ہیں، انہوں نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے نالیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے صفحے بھی بچھانی ہے، اور پھر گالیاں بھی کھانی، اور یہ بھی سننا ہے کہ ایس والی تا تنخواہ ہے نہیں، پھر تسی اگلے مہینے لے لے، تسی ہوا کھاؤ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ضیافت میں مدعو تھے، ناشتہ تھا، تو وہ صاحب خانہ بہت مالدار، تو بڑے تنک کے کہنے لگے، ایک وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بزرگ، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، یہ پرانی بات ہے 86-87 کی بات، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ۔ تو انہوں نے آ کے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ شیخ صاحب کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 روپے ہے، تو کہتے ہیں میرا مہینہ 1500، توڑا ایک ناشتہ 1500، کچھ تو میرے ترحم کرو۔ یہ ان گھاٹیوں سے گزرتے ہیں، اور مؤذن تو اور بیچارہ ذلیل ہوتا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے این المؤذنون، اذان اطول عناقہ، سب سے اونچے مقام پر اذان، لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا ہے، قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں، بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتا ہے، مؤذن کے قریب بھی نہیں آتا قبر کا کیڑا۔ اطول عناق، اونچا مقام، اور میرے نبی کا فرمان ہے یحشر الناس رجالا، قیامت کا دن لوگ پیدل چلیں، وانا علی البراق، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے، دنیا پیدل، میرے نبی براق پر اور میرے نبی کا مؤذن بلال اونٹنی پر۔ یہ سارا مجمع جب محشر میں جمع ہوگا تو اللہ کا امر ہوگا، اور بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دیں، مدینے کی اذان سن لینا، اس دن بلال اذان دے گا، وہ سارا میدان سنے گا، سارا محشر سنے گا۔ یہ اعلان ہو رہا ہے وہ فقہاء آ جائیں، ائمہ آ جائیں، مؤذن آ جائیں، آ گئے، کہا تم میرے وی آئی پی بندے ہو، جاؤ عرش کے نیچے آرام کرو، ناشتہ کرو، میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد پھر تمہیں پہلے جنت میں ڈالوں گا، باقیوں کو بعد میں ڈالوں گا۔ اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی، لوگوں نے نہیں، نہ ہی لوگوں پر امید رکھو، نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ، نہ ہی لوگوں کو معیار بناؤ، لوگ معیار نہیں ہیں۔ یہ نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لیے کیا کیا بکواس کی ہے، تو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ یہ وہ علم ہے
जो तुम्हें अल्लाह से मिलाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें अल्लाह के नबी से मिलाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें जन्नत का रास्ता बताता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें माँ बाप का मकाम बताता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें बीवी से सुलूक सिखाता है, बीवी को खामिन से सुलूक सिखाता है, ये वो इल्म है जो रिश्ते नातों की कदर सिखाता है, ये वो इल्म है जो सच्चाई का रास्ता बनाता है, ये वो इल्म है जो झूठ के अंधेरे से आशना कराता है, ये वो इल्म है जो जन्नत की राहों पे चलाता है, ये वो इल्म है जो जन्नत के जहन्नुम के रास्तों से हटाता है, ये वो इल्म है जो मोहब्बत का दर्स देता है, ये वो इल्म है जो दरगुजर करने के अखलाक देता है, ये वो इल्म है जो सखावत सिखाता है, बुखल से बचाता है, ये वो इल्म है जो अल्लाह के झंडे को लहराने का दर्स देता है, सबक देता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें क़यामत के दिन इज्जत का ताज पहनाने वाला है, ये वो इल्म है जो क़यामत के दिन तुझे परवाना सीधे हाथ में पकड़ाने वाला है, ये वो इल्म है जो क़यामत के दिन तुझे अल्लाह से हम कलाम करवाने वाला है, ये वो इल्म है जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाएगा कि अल्लाह तुझसे पूछेगा मेरा बंदा राजी हो, और मेरे बंदे राजी हो, मैं यहाँ क्यों शोर मचा रहा, क्यों गला फाड़ रहा, और मौलाना हनीफ साहब इतना एहतमाम कर रहे हैं, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। आप सब क्यों बैठे हैं, ये सारे क्यों आए हैं? अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन क्या पता राजी है कि नहीं है, लेकिन आहा उस दिन वो कहेगा राजी हो मेरे बंदे, खुश हो हनीफ, खुश हो मुझसे, राजी हो। मा मिनकुम मिन अहद इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा, मेरे नबी का फरमान है। हाँ, पूरी हदीस सुना था। जन्नत में जाने के बाद भी एक खला होगा, महसूस होगा कुछ कमी है। जन्नत भी मिल गई, जिंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, मोहब्बत भी मिल गई, पेशाब से पाक हो गए, पखाने से पाक हो गए। हर हमारे एक दोस्त है और वली मोहम्मद, बड़े जिम्मेदार, हम जमात में इकट्ठे चलते थे, उनके घुटने खराब थे। तो उस जमाने में ये मस्जिदों में कमोड नहीं होते थे, तो उन बेचारों को बड़ी तकलीफ होती थी टॉयलेट जाते हुए। और बाद में फिर मैंने उनके लिए एक वो मोबाइल कमोड बनवा के गाड़ी में रख लिया था। तो हमारी जमात चिश्तियाँ में थी। चिश्तियाँ बड़ा बैकवर्ड सा इलाका, और आज से 25 साल पहले। और तो वो बेचारे टॉयलेट में गए ना, तो मैं बाहर बैठा था, गर्मियों के बाहर निकले तो पसीना पसीना, बुरा हाल। तो यूं करके मुझसे कहने लगे, मौलवी जी आए अल्लाह ताला साईं मैंने जन्नत च हगण ते मूत्रण माफ कर दे, मैंने होर कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह मेरा पेशाब पखाना माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं चाहिए। वो बुरा हाल था, बेचारे घुटने उनके बड़े दर्द कर। ला यबूलू ला यतगव्वतू ला यस्तनशकून ला यबसुकून, ना पेशाब है, ना पखाना है, ना थूक है, ना नाक से कोई नज़ला है, पाक पाकीज़ा, बुढ़ापे से पाक, मौत से पाक। बल्कि दाखिल होते ये लग क्या करेगा, पहले तो कद बढ़ाएगा 130 फुट, 130 फुट का कद होगा, 130 फुट, जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कद बनाया। ये तो आप सब जानते होंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान थे, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे हसीन औरत अल्लाह ने बनाई। हव्वा से हसीन कोई औरत दुनिया में नहीं पैदा होगा। सब दोनों मियां बीवी 130 फुट। जन्नत में जन्नत की लड़की भी 130 फुट है, लेकिन वो मिट्टी से नहीं बनी, आग पानी मिट्टी हवा। वो यहाँ से यहाँ तक जाफरान है, घुटने, नाखून, इस अंगूठे से पाँव के अंगूठे से घुटना जाफरान, घुटने से छाती मुश्क, छाती से गर्दन अंबर, अंबर से सर तक काफूर अबियस। और 130 फुट लंबाई है, और 130 फुट ही लंबे बाल हैं जो पाँव की एड़ियों का आके घोसा लेते हैं, आबशार की तरह नीचे आते हैं। एक बाल तोड़ के खैरुल मदारिस में रख दो तो जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैल जाएगा। एक अरब कहने का इतने लंबे कद की हमें क्या जरूरत। मैंने कहा तुम जाओ जन्नत में, तुम्हारी बेगम हो 130 फुट, तुम हो 5.5 फुट, और तेने तो वो जची पा लेना। अब ये मौला हनीफ साहब को बोझे में डाल के देख रहे मेरा हनीफ कितने गया, मेरा हनीफ कितने। 100 जोड़े पहनती है, हर जोड़े में जेब हो, और मौली हनीफ साहब उसमें फंसे पड़े हों। तो अल्लाह ताला ने पहला काम करना है कि आदम अलैहिस्सलाम का कद अता फरमाएगा 130, चेहरे से दाढ़ी गायब हो गई। जन्नत में दाढ़ी नहीं है, जिस्म पे बाल कोई नहीं, सिर्फ सर के बाल, भवों के बाल, पलकों के बाल, हल्की मूछें जैसे 15 साल के बच्चे की होती हैं, और शीशे की तरह जिस्म। दोनों मियां बीवी के लिए 100 जोड़े हैं, हर जोड़ा पीछे नजर आता है।
میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی, وہاں جوڑے کے پیچھے جوڑا, آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا, آخری جوڑا, باقی سارے جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے. ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ حسن کے میک اپ نظر آئیں گے, مرد کے بھی عورت کے, مرد کے بھی عورت کے بھی, دونوں کے. اور اللہ میک اپ کیسے ہوگا؟ اللہ نور کی تجلی ڈالے, اللہ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا تو چہرے چمکتے جائیں گے, اور ایسا حسن دے گا کہ اپنے بیوی کو دیکھو, مجھے میرے رب کی عزت کی قسم 1000 برس بیٹھ کے دیکھتے رہو, دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. بیوی تمہیں دیکھے گی 10 لاکھ سال دیکھے, دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ ہر لمحے حسن اوپر جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے. یہاں حسن رکا ہوا ہے, لہٰذا 2 منٹ سے زیادہ نہ بیوی کو دیکھ سکتے نہ بیوی تمہیں دیکھ سکتے, بلکہ نہیں لڑ پاؤ گے, کیوں ویکھی جانا تو میں نے کیوں ویکھی جانا کوئی. وہاں ایسے حسن پرواز کر رہا ہے, پرواز کر رہا ہے, لہٰذا یہاں سے یوں کرے گا, یوں کتنی دیر لگی, یہ اللہ کی قسم اتنی میں ایک دوسرے کا حسن 1000 گنا زیادہ جا چکا. داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان, ایوب علیہ السلام کا صابر دل, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال, اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. ان صفات کے ساتھ اندر جا رہے ہیں. ابیض اجرد امرد اکحل, آنکھوں میں سرما, داڑھی غائب, بدن کے بال غائب, سرخ و سفید رنگ, چمکتا دمکتا حسین رنگ, جنت میں پہنچے, جنت میں پہنچے. اور ایک خلا, سب کچھ موجود ہے, ایک خلا ہے, کہیں کوئی کمی ہے, کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, ساری چیزیں موجود ہے, کمی نظر آ. جنت کی حسین لڑکی سامنے ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے, میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی انگلی کا یہ پورا سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آیا, یہ اتنا پورا. وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. کہ میرا رب کیا کیا ان کے حسن و جمال کے تذکرے فرما رہا ہے, لیکن خلا باقی ہے. پھر ایک دن آواز آئے گی, یا اہل الجنہ, ایک فرشتہ اعلان کر, ان ربکم یقرکم السلام ویستزیرکم, تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کا دیدار کرو, اپنے رب کی زیارت کرو. تو یہ سورو مجمع میدان مزید پہنچے گا, جو جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. وہاں جب سارے جمع ہوں گے, مومنین مومنات, جنت کی حوریں اپنی جگہ پر ہوں گے, ایمان والے مرد عورت وہاں جمع ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے, میرا وفد میرے پاس آئے ہیں, انہیں پہلے کھانا کھلاؤ. تو انہیں جنت کا کھانا کھلایا جائے گا, تو انہیں جنت کے کھانے چھوٹے پڑ جائیں گے, ہلکے پڑ جائیں گے. پھر اللہ کہے گا انہیں پھل کھلاؤ, پھر پھل کھلایا. پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ, پھر پانی پلائے گا. پھر ہاں اللہ کہے گا پانی پلاؤ, تو اس کے سامنے رحیق چھوٹا پڑ جائے گا. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ, تو ان جنت کے پھل چھوٹے پڑ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں کپڑے پہناؤ, میرے دربار میں آئے ہیں, تو اللہ ان کو وہی جنت کے کپڑے پہنائے گا. جنت کے کپڑے پہننے اتارنے کا ذمہ اللہ کے پاس. ہمارے 100 جوڑے اگر مجھے پہنے پڑ جائیں, میرے موٹے طرح ہے نا, 100 جو میں پاواں تو پھر 100 اگلے لاواں, تو میں وہ 100 لائے دعاواں کتنے جنت تو واشنگ مشین ہی کوئی, پوری جنت دھوبی کوئی, لانڈری کوئی نہیں, لہٰذا میں قربان جاؤں. کیا ہوگا؟ ایک درخت ہے طوبہ, میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے طوبہ, اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا درزی ہے, ڈریس ڈیزائنر بھی ہے, پھل بھی دیتا ہے. آپ طوبہ کے سے اظہار کریں گے کپڑے, بس یہ ڈیزائن دل میں خیال لائیں گے, ایک نور کی چمک اٹھے گی, ایسا جیسے یہ کیمرے کی چمک آتی ہے اور بند ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہیں, کیونکہ وہ تو کسی کو دینے کے نہیں ہے, اور دھلائی کا بھی اس طرح بھی کوئی نہیں, کتنے کرے. تو میرا رب وہاں جنت کے جوڑے پہنائے گا, اگلے غائب نئے جوڑے ہوں گے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ فرمائے, ایک فرشتہ اعلان کرے گا, یا اہل الجنہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہاں. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہاں پورے ہو گئے. وہ کہے گا نہیں, ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ, نہیں اب ایک وعدہ باقی ہے جو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے.
کہ بیٹھے ہیں اللہ کی ملاقات اور اللہ بھلا دے گا، تاکہ اچانک چیز آئے تو مزہ ہوتا ہے. تو کہیں گے کون سا وقت کیڑا وقت؟ جنت بھی لب گئی، موت تو بھی بچ گئے، دوزخ تو بھی بچ گئے، کھلیاں تو بھی بچ گئے، لترا تو بھی بچ گئے، ہن اور کی شے ہر شے لب گئی، کیڑی شے باقی؟ تو وہ حیرت میں ڈوب رہے ہیں، یار اب مولی شوکت کیا باقی رہ گئی، حنیف صاحب کیا باقی رہ گئی، ہر شے تو لب گئی، اب یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس حیرت میں ہوں گے تو میرے اللہ کی آواز آئی، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زبان. اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے. آج میرے از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن جان دادن نا دیدار رخیا. رضوان پردے ہٹا، آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا، آج میرے بندے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو رضوان دیکھو وہ لمحہ ایسا ہوگا، موت ہوتی تو مر جاتی، ایسا پردے ہٹیں گے بلا کیفیت و تشبیہ، میرا رب سامنے آئے گا مسکراتا ہوا. جو ہی اللہ کو دیکھیں گے وہ خلا پر ہو جائے گی، وہ خلا جو خلا جنت بھی پر نہ کر سکی وہ اب جا کے پر ہو ایک دم. اور میرا رب کیا کہے گا؟ بہت بڑا مجمع ہے اور جو چیز بتانے جا رہا ہوں میرے دیس میں ہے نہیں، یہ بہت کم ہے. میرا رب، یہ انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، صالحین ہیں، صالحات ہیں، حجاج ہیں، عمرے والے ہیں، ذکر والے ہیں، تلاوت والے ہیں، حلال کمانے والے ہیں. میرا رب اعلان کیا کرے گا؟ مرحباً بالصادقین. تمہارا رب اپنے سچے بندوں کو سلام پیش کرتا ہے. سچ سچ. بہت بڑا مجمع ہو میرے دیس کا، اس ایک حدیث کو گلے لگا لو، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے. سچائی چڑھتا سورج ہے، جھوٹ دنیا اور آخرت کی لعنت، دنیا اور آخرت کی لعنت. مرحباً بالصادقین. جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو اتنا خوبصورت ہے، ہم تو ملتان میں ٹکرے مارتے رہے، سجدے کو مزہ نہیں آیا. یا اللہ آج دیکھا ہے، تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے ایک سجدہ. فاضل لنا بالسجود ما عرفناک ما قدرناک حق قدرک ما عرفناک حق معرفتک. یا اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کروڑ پکے والا، خیر المدارس والا، کولمبے والا، کراچی والا، ملتان والا، ایک سجدہ. تو اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا مالک تھا، تمہارے ذمے میری نوکری میری بندگی تھی. ارے میرے بندو اب تم میرے مہمان خانے میں آ کے میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں. بھلا مہمان سے بھی کام لیا جاتا ہے. جو یہاں مولانا حنیف صاحب کے آج مہمان ہیں، انہوں نے فکر ہے روٹی راتی کی تھولے پڑی، پتا ہے دال تلا پی جاوے گی. ایک دنیا کا معزز میزبان بنتا ہے، مہمان کے لیے دسترخوان کھول دیتا ہے. میرا اللہ فرمائے گا تم مہمان میں میزبان. نمازیں ملتان میں تھیں بس چھٹی، روزے ذکر تلاوت حج عمرے وہ دنیا میں تھے، آج تم مہمان بن کے آئے ہو. جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. پھر اللہ کہے گا یا عبادی سلونی فانی لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم ولکن اعطیکم بقدر رحمتی وکرامتی وعلو شانی. میرے بندو آج تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مانگو جو مانگتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو. بیچ میں جو بات میں سنانے کے لیے حدیث دہرائی تھی، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کہے گا کیا کیا حنیف کیا منیر کیا حال، شوکت کیا حال ہے، خوش ہو راضی ہو. اچھا جنت کو دیکھ رہے تھے ان آنکھوں سے، جنت کے نغمے سن رہے تھے ان کانوں سے. اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ کافی نہیں، اللہ کے سننے کے لیے یہ کان کافی نہیں. انسانی جسم سائنسدانوں کے مطابق 10 کھرب اینٹوں سے بنتا ہے،
10 کھرب سیل سے ایک جسم تیار ہوتا ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کا نظام موجود ہوتا ہے۔ جب میرا اللہ پردہ ہٹائے گا، صرف آنکھ نہیں دیکھے، سارا وجود آنکھ بن جائے گا، اور ہر سیل سے تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ صرف کان نہیں سنیں گے، کان اچھی آواز ہو تو آدمی جھومنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں، میرا اللہ کہے گا تمہیں جنت کا نغمہ سناؤں، جنت کا گیت سناؤں؟ کہا اچھا وہ ان کو سناؤں گا جو دنیا میں نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤں۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ، اور درختوں سے کہے گا ساز بجاؤ، ہوا سے کہے گا ان کو بتا کہ ساز بجانا کیسے ہے۔ تو ہوا موسیقار ہوگی، درخت سازندے ہوں گے، اور گانے والی جنت کی لڑکی ہوگی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ ایسا حسن اور ایسا جمال اور ایسی مٹھاس کہ بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ وہ مل کر جب گائیں گی اور ساتھ جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی تو جنت والے جنت بھی بھول جائیں اور اس میں گم ہو جائیں۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، مجھ سے کہنے لگا ہم گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا، 1 مہینہ کبھی لگتا ہے، 2 ماہ کبھی لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنا دن کی محنت کے بعد 3.5 4 بھی نہیں کیوں؟ کہا اتنا لمبا لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں، 3.5۔ میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا صرف 70 سال کا ہو، صرف 70 سال۔ اور اگر کوئی یوں بیٹھا ہے نا سننے کے لیے تو رب ذوالجلال کی قسم وہ یہاں سے یوں نہیں ہو سکے، کوئی یوں بیٹھا ہے تو یوں نہیں ہو سکے، کوئی ایسے ہے تو ایسے نہیں ہو سکے، وہیں تھم جائے گا، اس قدر آواز میں کشش ہو۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، وہ کیا ہے؟ کہ یا داؤد تعال ارقى المنبر، داؤد آؤ۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، یا جبال اوبی معاہ، جانور باہر نکل کے آ کے سنتے تھے۔ وہ کہیں گے اللہ وہ تو دنیا میں تھا، یہاں واپس کر دیا زیادہ کر کے۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا سر ساز ملے گا تو خود جنت بھی مست ہو جائے۔ تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کمال بات۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ کون محمد؟ احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ کون محمد؟ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر۔ کون محمد؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کون محمد؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کون محمد؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون محمد؟ کون محمد؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کون محمد؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کون محمد؟ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر۔ کون محمد؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کون محمد؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کون محمد؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کون محمد؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔
کون محمد؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. کون محمد؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاهد بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعضة بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أخناب بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالب بن إدريس بن يرد بن ملها الإيل بن كينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا محمد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفن في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. نسيما جانب بطها گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم در آنجا فداء روضہ خیر البشر کن. یا حبیبی یا محمد تعال ارقى المنبر. میرے حبیب میرے محبوب آئیے ممبر کو رونق بخشیے جنت والوں کو ٹھنڈک پہنچے آپ کی آواز سے آپ کے نغمے سے آپ کی لے سے آپ کے سر سے. میرے نبی کی آواز اور جنت کا ساتھ اور رب کی مجلس اور رب کا دربار اور جنت کی زندگی. کیا جنت کیا انسان کیا فرشتے سب دم بخور. اللہ فرمائیں گے کیسا ہے تو یا مجھے پنجابی کا لفظ آ رہا ہے کہ اس کو بلاوا میں سواد نہیں ہونا کہیں گے چس چس. جو چس میں طاقت ہے نا وہ مزے میں نہیں. مزہ آ گیا چھوٹا جا لفظ چس شد کے ساتھ ہے. یا اللہ مزہ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا کیا ہے کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے تمہیں سنائے. لم یبق الا ارحم الراحمین. اب ساز نہیں بجے گا. اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی ہوا کی ضرورت نہیں. ہوا مثیرہ جو بجائے نہ اللہ کو ساز کی ضرورت نہ لہذا صرف اللہ اپنا قرآن سنائے گا اور ہم اور آپ گم ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو وہاں جمع فرمائے جیسا یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے. یہ سرمایہ ہے ملک کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. دنیا پھر کے بتا رہا ہوں یہاں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے محسن قوم ہیں محسن ملک ہیں. یہ پڑھنے والے یہ پڑھانے والے یہ فرشتے نہیں یہ جنید بغدادی نہیں. آج کے دور کے لوگ ہیں. آج کے لحاظ سے ان کو پرکھو. ان کو جنید پر مت پرکھو. ہاں مامون رشید سے ایک آدمی کہنے لگا کیسے خلیفہ ہو. عمر بھی تو خلیفہ تھا. وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے میرے عوام تم. تسی ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جانا. تسی رہو بدماش میں بن گیا عمر تو میں کھلے مار کے باہر کر دیں گے. تم ٹھیک ہو نا اور میں عمر بن جاؤں. تجھے تو بندے تھے پتر بنو پہلے. آپ سارے جہان کی ہیرا پھیری کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جنید بغدادی بن کے دکھاؤ. یہ محسنین ہیں محسنین ہیں. کس طرح یہ وقت گزارتے ہیں آپ کو کیا خبر. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا. کیا خبر کن کن آزمائشوں سے یہ طبقہ گزرتا ہے. کن کن مشقتوں سے یہ طبقہ گزر کر نسلوں کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے. نسلوں کو اللہ کا قرآن پہنچا رہا ہے. کوئی آسان ہے. میں دارالقرآن گیا تو قاری یاسین صاحب کے بچے وہ بہت بڑے حال میں اتنا شور بچوں کو قرآن پڑھنے کا. میں تو 1 منٹ بیٹھ کے باہر بھاگا اور میں نے ان کے استادوں کو بلا کر کہا تھوڑی جنت واسطے شور ہی کافی. روزانہ اتنے شور میں بیٹھتے تمہارا یہی شور ہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے. میرا اللہ اپنا کلام سنائے گا. اب یہ کلام
کان نہیں سنیں گے، جسم کا ہر سیل کان بن کے سنے گا، سنے گا، سنے گا، سنے گا۔ اللہ ایک ایک سے بات کرے گا، پھر اللہ کہے گا مانگو کیا مانگ، کہیں گے اللہ کیا مانگے، سب کچھ تو دے دیا، کہ نہیں مانگو تو صحیح، کہ راضی ہو جا، کہ راضی ہوں تو یہاں بٹھانے تو کھلے نہ مارتا دوزخ وچ، یہاں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، مانگو، آج تمہارے عملوں کا نہیں ملے گا، میری شان کا ملے گا، تو اب مانگنا شروع کریں گے، تھک جائیں گے، یا اللہ بس نہیں اور مانگو، پھر مانگنا شروع کریں گے، پھر تھک جائیں گے، کہیں گے یا اللہ بس کا نہیں اور مانگو، تیسری دفعہ پھر مانگنا شروع کریں گے، پھر تھک کر کہیں گے اللہ بس، اللہ کہیں گے نہیں اور، کہیں گے نہیں بس، تو اللہ فرمائیں گے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع بھی نہیں ہوئی، اچھا جاؤ جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ اس طرح میرا رب ہر پل میں، ایک حدیث زیادہ آگے بڑے زمانے بعد، ایک جنتی یوں بیٹھا جنت کو دیکھ رہا ہوگا، اور دیکھتے دیکھتے اس میں اس کو برس برس گزر جائیں گے، وہ اسی میں گم بیٹھا ہوگا، تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ تو ایک ہی نظارے میں گم ہو گیا، اسے کچھ اور بھی دکھاؤ، یہ کہنا ہوگا، وہ آواز تو نہیں سنے گا، آواز اوپر سے نظام چل رہا ہے، ایک دم اس کے کندھے پہ کوئی ایسے ہاتھ مارے تو یوں دیکھے گا، تو جیسے وہ کرسی ایک دم پوری نہیں گھوم جاتی، پہلے تھوڑا جا پھر این کر کے گھومے، قربان جانا تو کون ہے، حور کھڑی ہو، حور کھڑی ہو، جب اس کو دیکھے گا تو اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا شیشے کی طرح، کیا وہ کہے گا تو کون ہے، وہ کہے گی آپ کو میری رغبت ہے، قربان جاؤں، اور کرنا چاہیے تھے، تو کون ہے، وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، ولدینا مزید، کہ میرا بندہ ایک دفعہ دینے کے بعد جو 72 بیویاں مل گئیں، یہ نہیں ہے ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، کہ اللہ کے ولی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اور بھی دوں گا، اور بھی دوں گا، اور دیتے ہی تو جانا ہے، زندگی کی جو انتہا کوئی نہیں ہے، تو دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا، سب سے عالی دولت اس کا دیدار ہے، اور سب سے عالی دولت اس سے ہم کلام ہونا ہے، کہ ایک ایک ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر، مسرات بھی بہت ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں حوروں کے تذکرے سن کر، میرے نبی کا فرمان ہے دنیا کی مومن عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت، 70 گنا نہیں، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، جنت کی حور افضل ہے یا دنیا کی عورت، آپ نے کہا بل نساء الدنیا، کہ ام سلمہ دنیا کی ایمان والی عورت، کہ بما، وہ کیسے یا رسول اللہ، کیوں کہ ہم تو مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر سے بنی، آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن عز للہ عز وجل، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے بندگی کی، جنت کی حوروں نے یہ کب کیا ہے، البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر وامشاطہن الذہب ومجامرہن علو۔ ام سلمہ نہ جنتی ایمان والی عورت جو ملتان میں ہے، جو کراچی پشاور سندھ میں ہے، نماز کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں پر اپنے نور کی تجلی ڈالا، ریشمی لباس پہنا ہے، حسن و جمال میں کمال دیکھیں۔ ہاں میرے نبی کی بیٹی چکی پیستے پیستے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے جسم پہ نشان پڑ گئے، پر ابن عباس کہتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنتی حیران ہوں گے، واہ لہذا النور، یہ نور کیسا نور ہے جو پوری جنت پہ چھا گیا ہے، تو انہیں بتلایا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو چمکا دیا ہے۔ دنیا میں حسنین پہ فاقے ہیں، فاطمہ پہ فاقے ہیں، علی پہ فاقے ہیں، اور میرا محبوب نبی، محبوب بیٹی، جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا حسنین، میرے جنت کے پھول، میری دو ٹہنیاں، میرے دل کا سکون، میرے سینے کا قرار، میرے بیٹے، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ عرب میں بچے کو اٹھانا عیب تھا، سردار نہ بچوں کو اٹھاتے تھے نہ پیار کرتے تھے، اور
कोई उठाते भी थे अवाम उन्नास, यहाँ बिठाया यहाँ बिठाया यहाँ बिठा के लिए। हम भी अपने बच्चों को यहाँ बिठाते हैं। मैं कुर्बान जाऊँ रहमतुल लिल आलमीन पर, एक दफा बाहर तशरीफ लाए, हसन हुसैन को यहाँ नहीं यहाँ बिठाया हुआ। वाह, एक बद्दू कहने लगा या रसूल अल्लाह ये क्या, ये क्या? उनके तो माहौल में नहीं था, ये क्या आप इनसे इतना प्यार करते हैं? आपने कहा हाँ मैं भी करता हूँ, और इनसे मेरा अल्लाह भी प्यार करता है, और जो इनसे प्यार करेंगे अल्लाह उनसे प्यार करेगा, जो उनसे बुग़्ज़ रखेंगे अल्लाह उनसे बुग़्ज़ रखेगा। अल्लाह में अपने अबू हुरैरा कहते हैं एक दफा नहीं कई दफा देखा हसनैन, कभी हसन कभी हुसैन, यहाँ खड़ा किया हुआ है, यहाँ से हाथ पकड़े और झूला दे रहे, इस्सादिल मुर्तका। हाँ भाई पहलवान ऊपर चढ़, पहाड़ पे चढ़, पहाड़। वो छोटा मासूम बच्चा है, वो यूं यूं झूमता झूमता ऊपर चढ़ता है, पिंडलियों पे यहाँ आता है, फिर आप कहते हैं और आ गया, वो यहाँ आता है, और वो यहाँ, और वो यहाँ, अब मेरा नबी यूं हो जाता है, और वो आगे, और वो आगे, वो यहाँ आ जाता है। आप दोनों हाथ यूं कस के यूं आगे बढ़कर उनका बोसा लेते हैं और कहते हैं अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। मेरा नबी सोए लेटे हुए, हसन पेट पर बैठे हुए खेल रहे हैं, आपकी चादर, कभी चादर ओढ़ी होती थी, चादर हट जाती है, और हसन इमाम हसन मेरे नबी की नाफ में पेशाब फरमाते हैं। मेरे नबी ने यूं भी नहीं किया, मुझे नहीं याद कि मेरे बच्चे जब छोटे थे और मुझे उनका पेशाब महसूस हुआ हाथ पर और मैंने उनको बिठाए रखो, मैंने फौरन ऐसे आ गया, या नौकरों को पकड़ाया या चारपाई पे बैठाया या उसकी माँ को पकड़ा दिया। मैंने कभी पूरा पेशाब अपने बच्चे का अपने ऊपर नहीं लिया। मेरे नबी ने अपने नवासा का पूरा पेशाब अपने ऊपर लिया और हरकत नहीं फरमाई और यूं पड़े रहे बिल्कुल। जब वो पेशाब से फारिग हुए आप उठे, हसन को यूं बिठाया और जाकर पानी बहा के अपने आप को साफ फरमाया। ये मेरे नबी की औलाद है, ये मेरे नबी के बच्चे हैं, ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। हजरत उमामा सरद ज़हन, मैं हैरान हूँ, मुझे मतलब मैं हैरत में गुम हो जाता हूँ। फिर यही बात समझ में आती है बात कि उम्मत को तालीम देने के लिए था कि बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अरब में वो शिद्दत थी, तो उसको कम करने के लिए आपने हजरत ज़ैनब की बेटी उमामा, ज़ोहर की नमाज है या असर की नमाज है और आप बच्ची को उठा के नमाज पढ़ा रहे। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कहेंगे हमले कसीर हो गया, नमाज टूट गई। हमले कसीर हो गए, नमाज टूट। मेरे नबी ने उमामा को कहाँ बिठाया हुआ है? यहाँ नहीं, यहाँ बिठाया हुआ है कंधे के ऊपर, यहाँ बिठा के जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं। जब आप रुकू में जाते हैं तो उनको पकड़ के नीचे बिठाते हैं, रुकू फरमाते हैं, ठीक, और कौमा करते हैं, 2 सजदे करते हैं और फिर उठने हुए बच्ची को उठाकर फिर कंधे पे बिठाकर फिर नमाज शुरू फरमाते हैं और इस तरह 4 रकत पूरी फरमाते हैं। और ये एक पैगाम देते हैं कि बच्चे प्यार के मोहताज हैं, बच्चों को डंडे से ना चलाओ। इसलिए मैं कारी हजरात से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते डंडा रख दो, ये मेरे नबी का इल्म है, ये नबी वाले अखलाक से पढ़ाओ, नबी वाली मोहब्बत से पढ़ाओ। डंडा चलाना ये कोई तरीका, हमारे उस्ताद यूं क्या करते थे, वो आम बशर थे, आम इंसान थे, एक अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, वो हुज्जत नहीं थे, वो सुन्नत नहीं थे, वो कुदवा नहीं थे, वो मेरे नबी हैं। मेरे नबी ने किस तरह नस्ल तैयार की, बड़े भी, छोटे भी, मासूम भी, बूढ़े भी, जवान भी, अक्खड़ भी, अनपढ़ भी, पढ़े लिखों को किस तरह मेरे नबी ने मोहब्बत से पढ़ा के कितनी बड़ी उम्मत तैयार फरमा दी। मुदर्रिसीन से कहता हूँ अबुल फतह अबू गुद्दा की किताब सब मुताला करो, अर्रसूलुल मुअल्लिम, अर्रसूलुल मुअल्लिम। शायद ही किसी ने इतना खूबसूरत कलम इस मजमून पे उठाया हो। किस मोहब्बत से मेरे नबी ने पढ़ाया, किस मोहब्बत, उनको मोहब्बत देना सिखाया। मशहूर हदीस है, आपने अपने किसी नवासे को चूमा तो अक़र बिन हाबिस कहने लगा मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं चूमा। कहा अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल दी तो मैं क्या करूं। ये सिखाने के लिए था। फिर अरब में खामिंद और बीवी की मोहब्बत का इजहार ऐब था, माशूक से मोहब्बत फख्र था और बीवी से मोहब्बत ऐब था। हल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्र निसाउ नवाइह। मजनू लैला का इश्क में कह रहा है, वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है, तो आज मैं भी सुना रहा हूँ। छुप छुप के कहता तो क्या पता चलता था। ये वहाँ की मुआशरत है। उसका नाम था तौबा, कम तक की तब तौबा ला, लेकिन नाम उसका तौबा था। तौबा बिन सिम्मा, तौबा बिन सिम्मा खिफाजी। मैं इश्क हो गया, कोई ऐसा कोई पाक दामन इंसान। कमालो असाबल मौत लैला
پھر دیکھو لیلا آ گیا، بقیتھا وجاد لها دمع من العین الصافح واغبت من لیلا، پھر لیلا آ گیا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائه ولو ان لیلا، پھر لیلا آ گیا ولو ان لیلا الاخیلیة سلمت علی بدونی جندل وصفائه لسلمت تسلیم البشاشة او زکا الیها صدا من جانب القبر صائح. آپ اس کے اشعار پڑھو وہ رلا دیتے ہیں. میں نے صرف تھوڑا نمونے کے طور پر آپ کو بتایا کہ عرب معشوق سے اظہار کرنے میں اتنا دلیر ہے اور بیوی سے اظہار کرنے میں اتنا ہی بزدل ہے، اس کو شرمندگی سمجھا جاتا ہے. اس ماحول میں ایک شخص میرے نبی سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اس نے کان میں آ کے نہیں پوچھا، اور میرے نبی نے کان میں نہیں جواب دیا، اس نے پوری محفل میں پوچھا من احب الناس الیک، سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ میرے نبی نے اتنی آواز میں کہا عائشہ سے. کوئی مولانا صاحب کہے گا مجلس میں عائشہ سے؟ وہ تو ہل گئے، ایک ہی بنی. تو انہوں نے فوراً سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ وَمِنَ الرِّجَالِ، تو آپ کو پتہ چل گیا مرض کیا ہے. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. وہ تو چپ ہی ہو گئے، اب ایک ہی بڑی. میرے نبی نے زندگی سکھائی، محبت سکھائی، معاشرت سکھائی. بچوں سے کیسے، میرے نبی اور میرے نبی کی بیٹی کا گھر ساتھ ساتھ ہے، کوئی دور نہیں، ساتھ ساتھ روز کا آنا جانا ہے. جب میرے نبی کی بیٹی گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کے جب فاطمہ گھر میں آتی، آپ کرسی پر بیٹھیں، چار پر بیٹھیں، زمین پر بیٹھیں، آپ کھڑے ہو جاتے جیسے ہم مولانا منیر صاحب میرے استاد ہیں، آئے میں کھڑا ہو گیا، وہ تو بچی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے، تیزی سے آگے بڑھتے، آنے نہیں دیتے، آگے بڑھتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر اپنی بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت دینا ہمیں میرے نبی نے سکھایا. لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، واللہ میں آپ کو بصیرت سے کہتا ہوں اس میں بہت بڑا قصور ماں باپ کا اپنا ہے کہ بچوں کو اپنی جائیداد سمجھ کے رگڑا دینا، ذلیل کرنا، تانے دینا، پٹائیاں کرنا اور اپنی رائے کو مسلط کرنا. بچے باغی ہوتے. قربان جاؤں، ہمارے ماحول میں کون بچوں سے پوچھتا ہے تیرا رشتہ آیا ہے کر دیں؟ گائے کی طرح مسجد کی طرح چلو جی کلے نال باندھ دو. رشتہ آیا، میرے نبی نے کی ایک حدیث سن لو پہلے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. اب نے فرمایا لوگوں سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے اللہ کا جبریل وحی لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہے، اب علی رشتہ لے کر آئے، ابو بکر آئے ہیں، انکار، عمر آئے ہیں، انکار، علی آئے ہیں اور آ کے چپ بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہے علی کیسے؟ خاموش. آپ نے کہا فاطمہ کا رشتہ آئو، اچھا انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے. حضرت علی گھبرا کے باہر نکلے. ان کو بھیجا تھا عبد الرحمن بن عوف نے کہ دیکھو ابو بکر کو بھی انکار ہو گیا، عمر کو بھی، تم جاؤ تمہیں انکار نہیں ہوگا. علی کہنے لگے میں تو غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں کہ کہاں. ہاں باہر نکلے تو عبد الرحمن سے کہنے لگے تو نے مجھے شرمندہ کروایا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا. تو عبد الرحمن کہنے لگے کچھ بولے کا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تو کہا ہوگا. کہاں بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو مبارک ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہ نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے. اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کہ جب جبریل آیا بیٹھا ہے کہ علی کے ساتھ کرنا ہے اور کہیں نہیں، تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ تمہیں سبق دینے کے لیے، تمہیں زندگی سکھانے کے لیے. گھر گئے، فاطمہ بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ، میں اور کہاں سے تمہیں مثال دوں؟ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، پوچھتے تک نہیں. کوئی بیٹی انکار کر دے قتل کرنے پر آ جاتی، اس کو غیرت کا نام دیتی. بچی سے خطا ہو جائے وٹ دو، دریائے سڑ دو. ساری زندگی بیٹا زنا کرے، کوئی نہیں، چھوڑ چھک کریں. بیٹی سے شک بھی پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں. یہ فرعون کہاں سے آ گئے؟ یہ تمہاری کون سی غیرت؟
کہ تمہاری بے خیرتی ہے، بچے کی بدکاری پر ساری زندگی پردے ڈالتے ہو، اور بچی خطا سے قدم اٹھ گیا ہے تو ذبح کر، زہر سے مار دیا میرے سامنے واقع، زہر دے کے مار. میں قرب یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر بتائے، اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے، آپ نے ہمیں کیا کچھ دیا، کیا کچھ دیا. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. کیا خیال ہے فاطمہ نے کہنا تھا نہیں، یہ تو ہماری آج کی بیٹی نہیں کہتی. اچھا ابا جی جتھے تسی کر دے ٹھیک ہے. بہت کم بچیاں بولتی بیٹا کہہ دے جی میں اتنے نہیں کرنی، تو ساڑی روٹی ساڑا ماں تو میرا دودھ حرام کر دیتا ہے، میں تیری اتھے ہی کرنی. او اماں میں زندگی گزارنی، میرا نہیں دل نہیں، اسی اتھے ہی کرنی، اسی پٹاں چ کرنی، جٹاں چ کرنی، وٹاں چ کرنی، نٹاں چ کرنی. کیا مصیبت ہے، بٹ جٹ کے تو کٹھے ہو گئے سر، اپنی قوم سے باہر نہیں کر. فاطمہ ہاں کر دو. سبحان. ایک روایت میں آتا ہے خاموش ہو گئی، ایک روایت میں آتا ہے وجہ سے آپ کی مرضی. پھر آپ باہر نکلے، علی جی یا رسول اللہ جا لوگوں کو بلا. پھر لوگ آئے، پھر آپ کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا، خود منبر پہ آئے، کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا 400 درہم پر میں نے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، قبول. ان کا قبول، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو میرے نبی نے کہا آمین، میرے نبی نے کہا آمین. پھر میرے نبی نے سارے شرکا کو، سب کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلایا، شہد کا شربت اور کھجور. نکاح. پھر رخصتی کے لیے علی اونٹنی لے کر آئے، علی کو اندر بلایا، سبحان اللہ. اور حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. امام مالک جیسی ہستی. ایک صاحب بڑے فخر سے کہنے لگے میں تو اپنی دین انج ٹوریا ہے جی میں بیٹھی آئی انجا ڈولی اج پا دو. میں کہا اے مکالا میرے منہ سے کیوں بن وہ تو نے جہالت کا کام کیا. یہ دین ہے، یہ دینا چاہتے ہو لوگوں. میرے نبی جیسی ہستی ام سلمہ، حفصہ، عائشہ سے کہتے میری بیٹی کو دلہن بناؤ، کو دلہن بنایا گیا، سجایا گیا. امام مالک، امام مالک، امام مالک، مالک لیث بن سعد کو خط لکھا. دونوں ایک پائے کے لوگ ہیں لیکن مقدر امام مالک کا بڑا تھا، ان کا فقہ چلا ان کا نہیں چلا. مصر میں 50,000 دیناریں، 10 ارب سالانہ آمدنی تھی ان کی. ان کو لکھا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے اس کے لیے عصفر بوٹی چاہیے، زعفرانی رنگ، زعفرانی رنگ کی بہت مہنگی ہے مدینے میں، تو بھجوا. 10-20 جوڑے ہیں جو میں نے رنگنے ہیں. اے لیث بن سعد نے 30 اونٹ بھر کے بوٹی بھیج دی. 30 اونٹ انہوں نے استعمال کر کے باقی 500 دینار کی بیچی. 500 دینار 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا. 10 کروڑ کی بیچی امام مالک نے. باقی میرے نبی کی بیٹی کو دلہن بنایا گیا. آپ نے علی کو اندر بلایا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، تجھے نبی کی بیٹی. پھر فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا اظہار محبت ہے میرے نبی کا. آپ کہہ رہے ہیں عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی. یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. طبرانی کی روایت، صحیح حدیث کہ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی. سبحان اللہ، میرے نبی نے تو اللہ کو دیکھا ہوا. یہ اللہ کی قسم دلداری کے لیے ہے، یہ دلداری کے لیے ہے، یہ دلداری کے لیے ہے. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. بولی حنیف کہے گا آؤ بیگم دوڑ لگا، وہ تو ویسی کمر کا درد ہے. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. میں قربان جاؤں
یہ ابواب ہیں پڑھانے کے. محدثین سے کہتا ہوں صرف رفع یدین تے سال نہ مکاؤ, وہ زندگی پڑھاؤ جو انہیں کام دے, کہ انہیں پتہ چلے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے, باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ماں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بہنوں, اختلاف رائے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کسی کی دلیل کے جواب میں دلیل دینی ہے, کیا آداب ہے, کیا اخلاق ہے. یہ میرے نبی کے خوبصورت ابواب, ان پر گرد چڑھ گئی ہے, طے چڑھ گئی ہے مٹی کی, ان سے ہم گزر جاتے ہیں برق رفتاری کے ساتھ, جس سے زندگی خوبصورت بنتی, وہ ہم بتاتے ہی کوئی. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں, دوڑ لگ رہی, اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں آگے نکل گئی, کئی سال گزر گئے, میں موٹی ہو گئی تھی. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں, یہ جہاد کے سفر سے واپسی تھی, تو کہنے کہ میرے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی کیونکہ میں ذرا موٹی ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, اب نا, اب تو اور میں برابر ہوں. جہاد کا سفر ہے, سیر کا سفر نہیں ہے. اور میرے نبی نے کوچ کا نکارہ بجوایا, اور سب تیار, سواریاں اٹھنے لگی ہیں, چلنے لگے ہیں. ہم عائشہ کی نظر پڑتی ہے, یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا ہے, میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے. تو میرے نبی کہتے تجھے ہار کی پڑی, ادھر جہاد کا سفر ہے, چل چل. جیسے ہمارے زیادہ جن کو چڑھ جائے نا, دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں روٹی کی فکر. میں کہ چلو میرے بھوکے رہنا دین جیندہ تو میں روٹی نہیں کھاؤں. دنیا میں دین مٹ رہا ہے, تمہیں بیوی کے ساتھ لاڈ سوجھا ہوا ہے. اے لاڈ ویکھ لو اپنے نبی دا, جس نے سب تو زیادہ دین دا غم ویکھیا ہے, انہیں لاڈ ویکھو. جہاد دا سفر, رک جاؤ بھائی, عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سورا مجمع ہار ڈھونڈ رہا ہے, ہار ملا ہی نہیں. دن چھپ گیا ہے, اندھیرا چھا گیا ہے, مغرب عشاء پڑی گئی, وہ تو ساتھ ہی پڑی گئی. اب فجر کی نماز کا وقت آ رہا ہے, پانی کوئی نہیں ہے. صحابہ نے ابو بکر کو دھر لیا, ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے دیکھ اب کیا مسئلہ بنا ہے, کہ اب پانی کوئی نہیں, نماز کا وقت ہے, وضو کیسے کریں گے, وضو نہیں ہوگا, نماز کیسے پڑھیں گے. ابو بکر غصے میں آ گئے, وہ تو باپ تھے, سیدھے گئے خیمے میں. حضرت عائشہ آگے ہمارے نبی گود میں سر اور سو رہے, اور اما عائشہ یوں چوکڑی مار کے بیٹھ گئی. ابو جاگتے ہوتے تو وہ کچھ بول جاتے, اب دیکھا اب تو میرے نبی سوئے ہوئے, اب کیا کروں, تو غصہ بھی ہے. تو بیٹی کو کہتے ہیں اور یوں کر کے یا ہماری انگلی ٹھوک. تو حضرت عائشہ ایسے ہوئی, میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرے جنبش سے میرے نبی کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ انگلیاں بار بار ماروں, تو زبان چہرے سے بتایا کہ تیری وجہ تو ٹھیک. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی, نماز پڑھ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے, پانی کوئی نہیں ہے, کیا کریں. ابھی کیا کریں تھے کہ میرے رب آ گیا, فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. واہ. تو وہ جو پہلے سارے کہہ رہے تھے نا, ابو بکر تیرے وجہ سے, تیرے وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے, سعد بن عبادہ اور سارے, ابو بکر تیرے گھرانے کی برکت سے کیا کچھ پہلے نہیں ملا, آج تیمم بھی مل گیا. تیمم کی آیت اتری, اور تیمم پہلی امت کو نہیں ملا, ہمیں ملا ہے. دیکھو نا, مٹی منہ پہ ملو اور پاک ہو جاؤ. میں قربان جاؤں مولا, تو نے اپنے حبیب کے طفیل ہمیں کیا سے کیا کر دیا. بھلا منہ تے مٹی مالتے بھی کوئی پاک ہوتا تو لگا نہیں ہو گیا پاک ہو, چلو پڑھو نماز. ایک منہ پہ تھپڑ مارو, ایک کو نہیں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز ہو گئی تو حضرت عائشہ نے ہتھیار ڈال, اچھا یا رسول اللہ نہیں ملتا, چلو چلیں. پھر میرے نبی نے کہا چلو, یہ زندگی ہے میرے نبی کی, یہ زندگی ہے میرے نبی کی. میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ ہیں جو بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں, اور عزت دار اور شریف لوگ ہیں جو بیویوں کو اخلاق کے ساتھ رکھتے ہیں. کمینے ہیں جو عورتوں پہ غالب آتے ہیں, اور کریم ہیں جن پر عورتیں غالب آتی ہیں. اور میں کریم مغلوب بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں, میں کمینہ غالب بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتا. یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم, لن اکون مغلوبا کریما احب الی من ان اکون لئیما غالبا. تو جب اونٹنی کو اٹھایا تو نیچے سے ہار نکلا, وہ ہار بھی مل گیا. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے, یہ ایک حسین و جمیل زندگی ہے. میرے نبی نے ایک پورا ہمیں نقشہ دیا. میرے عزیزو, اس زندگی کو سیکھو, اس زندگی کو سیکھو. ہائے, اپنی اولاد کو مشقت میں ڈالا,
बच्चे को ज़बह होते देख रहे हैं, हाथ नहीं उठाए। हसन को जहर में तड़पता देख रहे हैं, हाथ नहीं उठाए। हजरत फातिमा फरियाद लेकर आते हैं, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते तो जिक्र करते हैं पेट भर जाता है, आपके बच्चे भी भूखे हैं, बेटी भी भूखी है, दामाद भी भूखा है। सुना है माल गनीमत में कुछ बकरियां आई हैं, कुछ हमें भी इनायत हो जाती। तो आपने फरमाया, बेटी चाहे तो 5 बकरियां ले लो और चाहे तो 5 दुआएं ले लो, बोल क्या दूं? ये मौका है इम्तिहान में डालने का। बेटी ज्यादा करीब होती है दिल के, तो उनकी शादी होने के बाद पता चला कि बेटियां दिल के ज्यादा करीब होती हैं, उनका दुख ज्यादा तड़पाता है, वो ज्यादा मोहब्बत वाली होती हैं। तो मेरे नबी तो कहते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फिर कह रहे हैं 5 दुआएं दूं, 5 बकरियां दूं। हालांकि पता है कि घर में फाका है, हसनैन भूख से रोते हैं, अली पेट पे पत्थर बांधे हुए है, फातिमा की आंखें अंदर जा चुकी हैं भूख की वजह से, और ये नहीं कह रहे चल बकरियां भी ले जाते, दुआ मम्मी ले जाए। इम्तिहान, बेटी 5 बकरियां दूं, 5 दुआएं। क्या रसूल अल्लाह, बेशक बकरियों की जरूरत है, लेकिन आप 5 दुआएं दे दें, मुझे बकरी नहीं चाहिए। आपका चेहरा खिल गया गुलाब की तरह कि मेरी बेटी पास हो गई। आपने कहा मेरी बेटी दुआ में कहा कर, या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिम अल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। हजरत इंतजार, आपने फरमाया फातिमा क्या लाई हो, क्या लाई हो? कहने लगी तो बकरियां लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। ज़हबतु लिद्दुनिया वजिअतु बिल आखिरा, दुनिया लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। तो हजरत अली ने कहा खैर अय्यामी की हादा, मुबारक हो तू पास हो गई, तेरा आज का दिन जिंदगी का आलीशान दिन है, चल मैनू भी सिखा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, दीन सीखो, उलमा से जुड़ो, तबलीग में जाओ, अल्लाह के नेक बंदों से जुड़ो, अल्लाह वालों से जुड़ो, ताकि दीन की फहम समझ आए। इन इदारों की खिदमत करो। ये सामने मस्जिद बन रही है, मौलाना साहब अपना महल बना रहे हैं, ये अल्लाह का घर बना रहे हैं, ये अल्लाह का घर है। हारून रशीद ने गुस्से में एक दिन अपनी बेगम से कहा, तूने आज रात मेरे मुल्क में गुजारी, तुम्हें 3 तलाक। पीछे से घुटन बह गया उनकी करा, चूंकि कोई हवाई जहाज तो है नहीं कि बिठा के दिल्ली पहुंचा दे। मुल्तान पर भी उसकी हुकूमत, मुल्तान बहुत बड़ा सूबा था उस वक्त, और सांगड़ के साथ एक शहर बर्बाद हुआ पड़ा है, मंसूरा, वो बहुत बड़ा शहर था, सिंध का दारुल हुकूमत। वो एक था मंसूरा सांगड़ के पास, और एक मुल्तान, मुल्तान सिंध का हिस्सा था। अब सारे उलमा इकट्ठे कर लिए, हुजूर बताओ क्या होगा? सब ने कहा मुल्क से बाहर जा नहीं सकती, और रात आएगी तलाक हो जाएगी। तो वो कहने लगा अबू हनीफा के शागिर्दों में कोई है? तो उन्होंने कहा एक है अबू यूसुफ। अबू यूसुफ तो उस वक्त मशहूर, याकूब समझ, एक है याकूब गरीब सा है, का उसको बुलाओ। तो याकूब आ गए, अबू यूसुफ। चंद दिन पहले यहूदी ने नाजायज तजावुजात जैसे हर जगह होती है, उसने ना, वो मालदार था, दीवार गिरा के गली अपने घर में ले ली। तो अबू यूसुफ ने कहा गरीबों का रास्ता तो तंग न कर। तो उसने आगे तकब्बुर से कहा जिसने पालकी बह के आयो ना तो मैं राह खुला कर ले। तकब्बुर, रोटी नहीं लबदी, पालकी की थुल पड़ी। मालदार लोग गलियों में एक से दूसरी जगह जाने के लिए पालकियों पे जाते थे। अबू यूसुफ आ गए। इमाम हारून ने कहा अबू यूसुफ, बीवी को ये कह दिया है तूने रात मेरे मुल्क में गुजारी तो 3 तलाक, कोई रास्ता है? बगैर सोचे फौरन फरमाया रात मस्जिद में गुजारे तलाक नहीं होगी। तो उलमा ने यूं देखा, मौलवी दी आंख भी बड़ी तकड़ी होंगी, उन्होंने यूं देखा किथों तो गल कर रहे हैं। तो उनके बोलने से पहले फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की, मस्जिदें मौली हनीफ की नहीं, मस्जिदें अल्लाह की, तारिक जमील की नहीं है, मौला मुनीर की नहीं है, बस मसाजिद अल्लाह की है। तो उसने उसी वक्त का 1 लाख दिरहम इनाम दिया जाए, और कागज लाओ, कागज आया, कलम लाओ, कलम आया, टक 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 टक। आज के बाद अबू यूसुफ सल्तनत अब्बासी का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, काज़िल कुज़ात, काज़िल कुज़ात, चीफ जस्टिस। जब वो चलने लगेगा, ठहर जाओ, पालकी लाओ, पालकी आई, पालकी में बैठा के उनके घर पहुंचा, 4 गुलाम पालकी उठा के जा रहे हैं। जब गली के किनारे पर पहुंचे, कहने गए इत्थे मैनू ला दे पालकी का, यहूदी नु सदो। यहूदी आ गया, उसने पालकी में देखा, उसका रंग फक हो गया। 7 शाही गुलाम, 7 शाही पालकी, वो चुप हो गया। अब एक मैं पालकी ते आ गया, हम साडा राह खुला कर, राजी हुजूर ने खुला कर देना। तो कारी साहब ये अल्लाह का घर बना रहे हैं भाई, उसमें दिल खोल के खर्च करो, यही तुम्हारे काम आने वाला है।
یہی آگے کا زاد راہ ہے. مدارس کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، صرف زکوٰۃ نہ دیا کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، ان کے بچوں کا بچیوں کا خیال کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو بھاگ لگا دے، نسلوں کو. اور بھائی آپس میں محبت سے رہو، پیار سے رہو. اور میری آخری بات ہے، مدرسے کے بچے نوجوان ہیں اور باہر کا مجمع میں بہت بڑا آیا ہوا ہے، مستورات بھی ہیں، اور یہ دنیا ہے، ٹھا ٹھیا ہو جاتا ہے، برتن بھی ٹکرا جاتے ہیں. کسی سے لڑے ہو، کسی سے بول چال بند ہے، کسی سے ناراض ہو، معاف کر دو، معاف کر دو. کسی سے ناراض ہو، معاف کر دو. گلے لگ جاؤ، گلے لگا لا. نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ سیاست کے نام پہ لڑو. اختلاف کرو، رائے کا اختلاف کرو. فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ. امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، موحد بن کے رہو. اللہ کے واسطے فرقہ واریت کے آگ پر پانی ڈالو، پانی ڈالو. لکڑی نہ ڈالو، پانی ڈالو. تیل نہ ڈالو، پانی ڈالو کہ یہ آگ بجھے. میرے نبی کو پسند نہیں ہے کہ میری امت آپس میں دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کے دامن تار تار کریں. میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی بھی وجہ سے کسی سے بھی لڑے ہوئے ہو، صلح کرو، صلح کرو. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. آج اتنی اللہ کا فضل ہے، ہر مکتب فکر میں اہل فکر، اہل علم ہیں جو نہیں چاہتے اس قسم کی بکواسات، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے جوشیلے خطیب ہیں جنہوں نے آگ لگانا ہی دین کی خدمت سمجھا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کو ہی دین کی خدمت سمجھا ہوا ہے. یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ شیطان کی خدمت ہے. اس کا نام خدمت دین نہیں ہے، اس کا نام خدمت شیطان ہے. ہم مومن بن کے رہیں. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. صرف میں ہی جنت جاؤں گا یہ بات نہیں ہے. میرے رب کی رحمت وسیع ہے. ایک دن کہے گا میرے نبی، ابھی کیوں کھڑے ہو گئے جی سر؟ کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ میرے اللہ فرمائیں گے جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کا ہاتھ. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا ایک دوسرے سے محبت، ٹھیک ہے؟ اور آخری بات، نوجوان مجمع بہت زیادہ، مستورات بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے اہل فضل بھی ہیں. آ جاؤ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کر لیں تاکہ اللہ ہمارے پچھلے معاف کر دے اور ہم اگلی زندگی نئی شروع کریں. کہ میرے رب کا فرمان ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو توبہ کی؟ بھائی کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو گیا. کرنا کیا ہے؟ علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ لینا کہ اس کی وضاحت کیا ہے. گناہ معاف ہو گیا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ عبادات میں، معاملات میں اہل علم سے پوچھو. لیکن یہ تمہیں مبارک ہو کہ گناہ معاف ہو گیا اور تم اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو گئے ہو. اور اس سے بھی نہ ڈرنا کہ توبہ ٹوٹ گئی پھر کیا ہوگا، پھر کر لوں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لوں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لوں گے. کیونکہ میرا رب اثر سے پاک ذات ہے، وہ کہے گا میرا بندہ جب بھی آئے گا معاف کرو. جیسے پہلی دفعہ خوشی سے معاف کیا تھا، ایسے ہی ہزارویں دفعہ بھی خوشی سے معاف کروں گا. یہ کبھی نہیں کہوں گا ہر باری توڑ کے آ جانا، دفعہ ہو جا. یہ انسان کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کرو گے مجھے استقبال میں پاؤ گے. من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. سبحان اللہ. میرا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے استقبال ہوں.